والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام مسلمانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہی بیکار نہ چھوڑا بلکہ سیدھے راستے پر چلنے اور چلانے کے لیے زمانہ رسول بھیجتا رہا سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بھیجے آخر میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے اس پر بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کسب حلال کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے روزی حاصل کرنے اور مال کمانے کی اجازت دی ہے سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ بس جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی فضل اور رزق کو تلاش کرو سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا تمہارا جو حصہ دنیا میں ہے اسے نہ بھول جاؤ لیکن اسلام کمائی کے سلسلے میں دو باتوں میں خاص طور سے ہدایت دیتا ہے ایک انسان خود کمائے خود محنت اور مزدوری کرے دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے دوسرے کے جو کمائی وہ حلال ہو حرام کمائی نہ ہو محنت اور مزدوری اور اپنے ہاتھ کی کمائی کی اپنی کمائی کا بہت فضائل ہے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اطیب ما اکلتم من کسبکم قوم کمائی سب سے پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل الرجل بیدہ کل بیع مبرور آدمی کا اپنے ہاتھ کی کمائی کی ہر دو خرید اور فروخت جو شرعی طریقے سے پاک ہو بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے محنت اور مزدوری کر کے کھاتے تھے بزرگوں دوستوں یہ حدیث ہے جس نے اسلام میں محنت اور مزدوری اور اپنے ہاتھ کی کمائی کی بہت فضائل ہے ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام وہ جس جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو ایک دوسری آیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ